کینالز معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے کا امکان۔ رانا ثناء اللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کینالز مسئلے کو ملاقات کر کے بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر اپنا موقف پیش کر چکی۔ پیپلز پارٹی کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ متنازع نہروں کا معاملہ، گورنر ہاؤس لاہور میں بڑی بیٹھک۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ اور دیگر امور پر مذاکرات۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کمیٹی اجلاس کی میزبانی کی۔ نون لیگ کی جانب سے رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور مریم اورنگزیب شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ندیم افضل چند، حسن مرتضیٰ اور سید علی حیدر گیلانی نے شرکت کی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کی ملاقاتوں میں ہونے والے فیصلوں پر بھی مشاورت کی گئی۔ پانی کی تقسیم عرصہ کرتی ہے۔ پانی کی تقسیم کے فارمولے پر سب کو اتفاق ہے۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی کا مسئلہ، نمبرز اور ڈیٹا پر بات کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ملک احمد خان کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا سندھ اور پنجاب کا حق ہے اپنی پانی کی حفاظت کریں۔ صوبائی خود مختاری صوبوں کے حقوق سے جڑی ہے، ایک دوسرے کی ٹیکنیکل پوزیشنز کو سمجھنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ بولے ہم نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، اجلاس میں اتفاق کیا ہے، ملکی حالات کے پیش نظر مل کر چلنا ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا مجوزہ منصوبے کے خلاف مختلف علاقوں میں سندھی قوم پرست جماعتوں کے دھرنے۔ لاڑکانہ، سکھر، بدین، سجاول میں کاروبار بند۔ جیکاباد، کشمور، عمرکوٹ میں بھی دکانیں بند رہیں۔ حیدرآباد میں سندھ بچاؤ کونسل کا قاسم آباد بائی پاس پر دھرنا۔ کارکنوں نے سندھ کے مختلف علاقوں میں شہر احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ مظاہرین نے گھوٹکی خیرپور ریلوے ٹریک بند کر کے ٹرین روک دی۔ رانی پور اور سکھر کے درمیان مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ ببرلو بائی پاس پر وکلا کا 2 روز سے دھرنا جاری۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک تاحال معطل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وکلا کے احتجاج کی حمایت کر دی۔ کہا کینالز کے منصوبے کے خلاف جو بھی احتجاج کرے گا ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی صوبہ دوسرے صوبے کے پانی پر ڈاکہ ڈالے۔ بدگمانیاں پیدا کریں گے تو تکنیکی معاملات پر تنازعات پیدا ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی گفتگو۔ کہا انجینئرز کا فرض ہے کہ واٹر سیکیورٹی پر پلان تیار کریں، ہمیں 2047 تک بھارت کو معاشی میدان میں پیچھے چھوڑنا ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کا وزیر اعظم سے کینالز منصوبے کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزراء نے خراب کیا، سندھ نے اپنے مقدمے کو مضبوطی سے لڑا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو بلاول بھٹو کے مطالبے پر کینالز منصوبے کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک حصے کا پانی کاٹ کر دوسرے کو نہیں دیا جاتا۔ صدر مملکت بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کہہ چکے ہیں کینالز پر ہمیں کیا تحفظات ہیں، ہم ترقی کے حق میں ہیں لیکن پانی کی کمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے۔ ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ماضی میں پولیو نے ایک بار پھر سر اٹھایا، انسداد پولیو کی 7 روزہ مہم 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ والدین انسداد پولیو ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں، معاشرے کے تمام طبقات پولیو کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان میں صحت کے شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ افغانستان پولیو ختم کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا فقدان ہے، ہر شہری کا قومی شناختی کارڈ نمبر اس کا میڈیکل ریکارڈ نمبر بننے جا رہا ہے۔ تصادم نہیں چاہتے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، پاکستانی متحد ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم کا خطاب۔ کہا پاکستان کی عوام نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا،
فلسطینی بھائیوں کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حکمران سوئے ہوئے ہیں مگر امت سوئی ہوئی نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا ہمارے حکمران کشمیر اور فلسطین کے لیے نہیں لڑتے، یہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اس لیے اسلام آباد بند کر دیا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام شہدائے غزہ کانفرنس، شارع قائدین پر عوام کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائدین کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا غزہ کی جنگ صرف فلسطین کی نہیں پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے۔ حکومت پاکستان، وزیراعظم اور آرمی چیف غزہ میں جاری قتل عام رکوانے میں فعال کردار ادا کریں، مسلم دنیا کی قیادت کریں۔ جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غزہ مارچ، ریڈ زون کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر سیل۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں کسی بھی غیر قانونی اجتماع پر پابندی عائد ہے، خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جماعت اسلامی کی پرامن غزہ مارچ کی یقین دہانی، ضلع انتظامیہ نے فیض آباد کو ٹریفک کے لیے کھول دیا، نفری بھی ہٹا لی گئی، ہیوی مشینری کی مدد سے لگائے گئے تمام کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا لیاقت بلوچ سے رابطہ۔ اسلام آباد میں یکجہتی فلسطین مارچ سے متعلق گفتگو ہوئی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت کو کوئی حق نہیں کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی مارچ کو روکے۔ جماعت اسلامی کا فلسطین سے اظہار یکجہتی مارچ پرامن ہوگا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد کو کوئی نو گو ایریا نہ بنایا جائے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے نام پر لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ غزہ سے یکجہتی کے نام پر فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی پریس کانفرنس کہتی ہیں غزہ کے لوگ مظلوم ہیں۔ غزہ کے نام پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ کیا پاکستان میں پیش آنے والے واقعات سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ایسے واقعات سے ملک کا تشخص خراب ہو رہا ہے۔ پنجاب میں 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاک گلف تعاون کونسل انسداد منشیات کانفرنس میں شرکت پر مشکور ہیں۔ انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ بھکاری مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی قدم۔ پنجاب میں فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب اور فلم اسکول کے قیام کی منظوری۔ امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کنوینر پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ہوں گی۔ عظمی بخاری، مجتبیٰ شجاع الرحمان، سردار رمیش سنگھ اروڑہ کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی فلم سازوں اور فلم ساز کمپنیوں کی درخواستوں کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی کو کسی بھی معاملے پر ذیلی کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی اختیار ہوگا۔ پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ وزیراعظم نے معیشت بحال کی۔ آرمی چیف، پاک فوج اور SIFC کا معاشی بہتری میں اہم کردار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا دنیا کے مالیاتی ادارے تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے میں بہترین کام کر رہی ہیں۔ مریم نواز پنجاب میں نئے منصوبے لائیں اور ریکارڈ توڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں قومی ایئر لائن کی بحالی جاری ہے۔ PIA کا عالمی ہوابازی کی صنعت میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، بولے PIA کے لیے نئے روٹس متعارف کروا رہے ہیں۔ برطانیہ کے لیے پروازیں جلد شروع ہونے کی امید ہے۔ وزارت ہوابازی نے PIA کی بحالی کے لیے بہت محنت کی۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی پر حملے کا معاملہ، سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر جلال شاہ کی ضمانت منظور۔ پولیس نے جلال شاہ کو مکلی میں گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا تھا۔ جلال شاہ پر کھیل داس کوہستانی کو ہراساں کرنے کا الزام ہے۔
گزشتہ روز ضلعی صدر سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں راستہ روکنے، ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالنے اور تذلیل کا نشانہ بنانے کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابا سلیم سواتی کرپشن الزامات سے بری۔ رکن احتساب کمیٹی قاضی انور ایڈوکیٹ کی 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں لکھا اسپیکر بابا سلیم سواتی پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ بحیثیت اسپیکر بابا سواتی کا آسٹریلیا میں کانفرنس سے شرکت کے لیے جانا ضروری تھا۔ اسپیشل سیکریٹری سمیت تمام تقرریاں اور ترقیاں قانون کے مطابق ہوئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صحت کارڈ میں 3 بڑی بیماریوں کا علاج شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ گردے، جگر اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں صوبائی حکومت ٹرانسپلانٹ اور امپلانٹ سروسز مفت فراہم کرے گی۔ بانی چیئرمین کے ویژن کے مطابق پختونخوا حکومت نے ایک اور انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ایمپریس مارکیٹ میں پارکنگ ایریا کا افتتاح کر دیا۔ پارکنگ ایریا میں 500 سے زائد گاڑیوں کی گنجائش موجود۔ مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایمپریس مارکیٹ کے قریب سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا تھا۔ چاہتے ہیں شہر میں ٹریفک کے مسائل کو حل کر کے شہریوں کو ریلیف دیں۔ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ اختیارات کا رونا نہیں رو رہے، شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت ٹریفک قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے متحرک ہے۔ ٹریفک قوانین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مجموعی طور پر 9800 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط، فینسی نمبر پلیٹس، ٹنٹڈ گلاس اور دیگر غیر قانونی اقدامات کے خلاف 2095 کارروائیاں ہوئیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک بے ضابطگیوں سے شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی صرف معمولی جرم نہیں، اجتماعی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ کروڑوں روپے کی اسکالرشپ لے کر فرار۔ مفرور اساتذہ سے رقوم کی ریکوری کے لیے FIA کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ اساتذہ کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے انتظامیہ، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کو خط لکھے گئے۔ ترجمان کے مطابق پنجاب یونیورسٹی کے 56 اساتذہ کو بیرون ملک PhD کرنے کے لیے کروڑوں کی گرانٹ ملی۔ 12 اساتذہ نے اسکالرشپ کے بعد یونیورسٹی جوائن نہ کی۔ یونیورسٹی نے 12 مفرور اساتذہ کو برخاست کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں مسیحی برادری کی نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کہا ایسٹر تجدید اور امید کی علامت ہے۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ ایسٹر ہمیں ہمدردی، قربانی اور درگزر کی اقدار کی یاد دلاتا ہے۔ اقلیتوں کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ مسیحی برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پیغام میں کہا ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کی خدمات قابل فخر ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اقلیتوں کے آئینی حقوق کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر فخر ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ شمولیت، یکجہتی اور انصاف کے اصولوں کو مقدم رکھا۔ پیپلز پارٹی اقلیتوں کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا بھی اسرائیلی فوج کے خلاف جوابی حملے۔ گھات لگا کر کیے گئے حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالی اسرائیلی نژاد امریکی فوجی ایدان الیگزینڈر لاپتہ ہو گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کارروائی، مسیحیوں کو مقدس مقام پر جانے سے روک دیا گیا۔ غزہ جنگ پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف عوامی مخالفت میں اضافہ۔ 1,40,000 سے زائد اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں نے غزہ جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کی واپسی کی قرارداد پر دستخط کر دیے۔
روم میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور، امریکی اور ایرانی وفود کی الگ الگ کمروں میں بیٹھک، 4 گھنٹے تک عمان کی ثالثی میں بلا واسطہ بات چیت ہوئی۔ عمان کے وزیر خارجہ نے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا ایران سنجیدگی سے مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے، غیر قانونی پابندیاں قابل اعتماد ضمانتوں کے ساتھ ہٹائی ہوں گی۔ ایران کے لیے جوہری تکنیکی کامیابیوں کا تحفظ لازم ہے، اس پر بات چیت ممکن نہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا اگلا دور عمان میں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گفتگو تعمیری قرار دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور جھٹکا۔ امریکی سپریم کورٹ نے وینزویلا کے تارکین وطن کی بے دخلی سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم وینزویلا کے تارکین وطن کی جانب سے دائر مداخلت کی استدعا پر کیا۔ درخواست گزاروں نے موقف اپنایا، عدالتی جائزے کے بغیر انہیں جبری بے دخلی کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مزید 50 سے زائد وینزویلا کے تارکین وطن کو جبری بے دخل کر رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بار پھر مستقل ہیڈ کوچ کی تلاش، ویب سائٹ پر اشتہار جاری کر دیا۔ ہیڈ کوچ کی اسامی کے لیے 4 مئی تک درخواستیں طلب کر لیں۔ ذرائع کے مطابق عاقب جاوید اب ہیڈ کوچ کے عہدے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ساتھ ہی ندیم خان کے استعفے کے بعد ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کے لیے بھی اشتہار دے دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے جاری، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان تگڑا مقابلہ۔ کراچی کنگز ہوم گراؤنڈ پر جیت کے لیے پرعزم، اسلام آباد یونائیٹڈ مسلسل چوتھی کامیابی کے لیے پرجوش۔ اسلام آباد کا ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ، کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری۔ کپتان ڈیوڈ وارنر مسلسل تیسرے میچ میں بھی فلاپ ہو گئے، صرف 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ جیمز ونس کا بھی بلہ نہ چلا، 4 رنز سے جیسن ہولڈر کا شکار بنے۔ شائقین کرکٹ کو آج دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع۔ پاکستان سپر لیگ میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں میں پشاور زلمی نے سیزن 10 کی پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ ملتان سلطانز کو 120 رن سے شکست۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 227 رنز بنائے۔ ٹام کوہلر کیڈمور نے 52 اور محمد حارث نے 45 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عثمان خان 44 اور شاہ ہوپ 20 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ شہر عقائد میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، گرمی کی شدت میں اضافہ، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ شہر میں سمندری ہوائیں بند ہو گئیں، عوام کا گرمی سے برا حال۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی شدید گرمی، سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 روز تک ہیٹ ویو جاری رہے گی۔ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج پھر بارش اور ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ راولپنڈی کے علاقے چونترا میں اولے بھی پڑے، گندم کی کھڑی فصلیں متاثر ہوئی۔ مری میں بھی کالی گھٹائیں چھا گئیں، تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ شروع۔ سیاح حسین نظارے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وادی نیلم میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کا آئندہ 10 گھنٹے تک بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری کا امکان۔